لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صنف نازک پر احسانات. پیشتر اس کے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ذکر کروں، یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عورت کی معاشرے میں کیا حیثیت تھی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سیرت خاتم النبیین سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، جس سے پتہ لگے گا کہ اسلام سے قبل عورت کا معاشرے میں کیا مقام تھا. لکھتے ہیں، عرب میں عورت کی حالت بحیثیت مجموعی اچھی نہ تھی. بے شک عموماً عورت کو اپنا خاوند خود انتخاب کرنے کا اختیار تھا، مگر اس اختیار کے بعد وہ عملاً بے اختیار تھی. ہاں، ہوشیار عورتیں اپنے خاوندوں پر اچھا اثر رکھتی تھیں. جنگ میں عورتوں کے ساتھ جانے کا بیان کیا جا چکا ہے. ان کا کام مردوں کو غیرت دلانا اور زخمیوں کی خبر گیری کرنا تھا. عورتیں شعر بھی کہتی تھیں. چنانچہ خنسا زمانہ جاہلیت کی ایک مشہور شاعرہ ہے جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. عورتوں میں پردہ کی رسم نہ تھی بلکہ وہ کھلی پھرتی تھیں. تعدد ازدواج کی کوئی حد نہ تھی اور جتنی بیویاں کوئی شخص رکھنی چاہتا تھا رکھتا تھا. بعض اوقات باپ کی منقوہ پر بیٹا وارث کے طور پر قبضہ کر لیتا تھا اور دو حقیقی بہنوں سے بھی ایک وقت میں شادی کر لیتے تھے. مگر ان باتوں کو اشراف عرب اچھی نظر سے نہ دیکھتے تھے. عرب میں طلاق کا عام رواج تھا اور خاوند جب چاہتا بیوی کو الگ کر سکتا تھا. لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کی رسم بھی عرب میں تھی، مگر یہ رسم خاص قبائل میں تھی، عام نہ تھی. لڑکیوں کو ورثہ نہ ملتا تھا اور نہ ہی بیوی کو، حتیٰ کہ اگر کسی شخص کی نرینہ اولاد نہ ہوتی تھی تو اس کے مرنے پر سب ترکہ اس کا بھائی لے جاتا تھا اور اس کی بیوی اور لڑکیاں یوں ہی خالی ہاتھ رہ جاتی تھیں. سیرت خاتم النبیین صفحہ 59. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کیا کیا حقوق دیے ہیں. مغرب جو عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا ہے، وہاں آج سے 100 یا 150 سال تک کوئی حقوق حاصل نہ تھے. اور آج مغرب کی عورت نے جو حقوق لیے ہیں اس سے سارے معاشرے کا توازن بگڑ گیا ہے اور ان کے گھروں کا امن درم برم ہو گیا ہے. اگر اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں اس سے گھر جنت نظیر بن جاتے ہیں. اب میں طبقہ نسواں پر رحمت للعالمین کے عظیم احسانات کا اختصار سے ذکر کرتا ہوں. انہی بے شمار احسانات کے نتیجہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رب صلی علی نبی کا دائماً فی ہذہ الدنیا و باس انسانی. اے میرے رب، تو ہمیشہ اپنے نبی پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے، اس دنیا میں اور اگلے جہان میں بھی. اسلام کا ظہور جس زمانے میں ہوا، اس زمانے میں عورت سے زیادہ کوئی ذلیل کوئی نہ تھا. اس کا وجود بالکل بے قیمت اور بے حقیقت تھا. اسے کوئی سماجی حیثیت حاصل نہ تھی. وہ جانور سے بھی بدتر سمجھی جاتی تھی اور ننگے انسانیت سمجھی جاتی تھی. اس کی پیدائش پر گھر میں صف ماتم بچھاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. سورۃ النحل آیت 59. اور جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی پیدائش کی خبر مل جائے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ نہایت رنجیدہ ہو جاتا ہے.
اور پھر رسوائی سے بچنے کے لیے وہ سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون او یدسہ فی التراب، سورہ نحل آیت 60۔ آیا وہ اسے پیش آنے والی ذلت کے باوجود زندہ رہنے دے یا اسے مٹی میں گاڑ دے؟ اس سے بڑھ کر ستم کیا ہوگا کہ عرب کے بعض قبائل میں لڑکیوں کو مارنے اور انہیں زندہ درگور کر دینے کی ظالمانہ اور وحشیانہ رسم تھی، اور یہ رسم اس قدر درد انگیز اور صفاقانہ تھی کہ آج بھی اسے سن کر انسانی بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ بعض سنگ دل تو 5-6 سال کی بچی کو گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتے تھے، اور بعض ستمگر پہاڑ کی چوٹی پر سے اسے لڑکا دیتے تھے، اور بعض درندہ صفت خود اپنے ہاتھوں چھری لے کر اسے ذبح کر ڈالتے۔ الغرض عرب کی سرزمین پر چشم ارض و فلک نے بے رحمی اور صفاقی کے ایسے دردناک نظارے دیکھے جن کے بیان کی طاقت نہیں۔ اہل مغرب جنہیں اپنی تہذیب پر ناز ہے، ان کے ہاں عورت پر ظلم اور ان کے رشتے زخموں کی ایسی درد انگیز کہانیاں ہیں جن کو انسانی دل سننے کی تاب نہیں لا سکتا۔ مذہب اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی وساطت سے ابر رحمت بن کر آیا۔ اس نے عورت کو وہ مقام بخشا جو مردوں کو حاصل تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجھا، سورہ نساء آیت 4۔ اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جن سے ہی اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ میں مرد اور عورت کو ایک ہی اصل قرار دے کر انسانیت میں مساوی درجہ دے دیا۔ عورت عطیہ خدا بندی ہے، خدا تعالیٰ نے اس کی بہترین تعریف فرمائی ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، سورہ روم آیت 21۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے خود تمہارے جن سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں کہ تم ان سے تسلی پاؤ، اور اس نے تم دونوں کے درمیان لطف و محبت پیدا کی ہے۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو بالحاظ انسانیت نمایاں حقوق عطا کیے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی اس نمایاں خصوصیت اور امتیازی شان کے متعلق فرماتے ہیں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کی انسانیت کو نمایاں کر کے دکھایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے عورتوں کو بالحاظ انسانیت برابر کے حقوق قائم کیے۔ اور وَلَہُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیہِنَّ بِالْمَعْرُوف کی تفسیر لوگوں کے اچھی طرح ذہن نشین کی۔ آپ کے کلام میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق اور ان کی قابلیتوں کے متعلق جس قدر ارشادات پائے جاتے ہیں، ان کا 10واں حصہ بھی کسی اور مذہبی پیشوا کی تعلیم میں نہیں ملتا۔ آج ساری دنیا میں شور مچ رہا ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے، اور بعض مغرب دار نوجوان تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق عیسائیت نے دیے ہیں، حالانکہ عورتوں کے حقوق کے سلسلہ میں اسلام نے جو وسیع تعلیم دی ہے، عیسائیت کی تعلیم اس کے پاسنگ بھی نہیں۔ تفسیر کبیر جلد دوم سورہ بقرہ صفحہ 512۔ اسلام نے عورت کو وہ حقوق عطا کیے ہیں اور وہ قدر و منزلت بخشی ہے جو کسی مذہب اور کسی معاشرے اور کسی مسلح نے عطا نہیں کی۔ اسلام نے عورت کو روحانیت کے بلند مقام پر کھڑا کر دیا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بغیر حساب، سورۃ المومن آیت 41۔ اور جو کوئی ایمان کے مطابق عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان میں سچا ہو، وہ اور اس کے ہم مشرب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کو اس میں بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی نیکیوں میں ترقی کر سکتی ہیں اور جنت کی وارث بن سکتی ہیں۔ کتنی امنگ ہے جو اسلام نے مظلوم عورت کے دل میں پیدا کر دی ہے، کتنی امید ہے جس کی کرن عورت کے قلب میں روشن کر دی ہے۔ عورت جو ورثہ کا مال سمجھی جاتی تھی، جو ترکہ میں بانٹی جاتی تھی، اور عربوں کے ہاں تو ورثہ کی رسم اتنی بھیانک تھی کہ وہ ورثہ میں اپنی ماؤں کو بھی تقسیم کر دیتے تھے، مگر اسلام کی درشکندہ تعلیم نے عورتوں کو وارث قرار دے کر اسے رفتوں سے ہمکنار کر دیا اور اعلان کیا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ سورۃ النساء آیت 8۔ اور عورتوں کا بھی اس مال میں سے جو ان کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ایک حصہ ہے، خواہ اشترکہ میں سے تھوڑا بچا ہو یا بہت، یہ ایک معین حصہ ہے جو خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ اسلام نے بیوی کو خاوند کا، بیٹی کو باپ کا اور بعض صورتوں میں بہن کو بھائی کا وارث قرار دے کر معاشرے سے ناانصافی اور ظلم کی داستان کا قلع کما کر دیا۔ اسلام کی انقلابی تعلیم سے عورت کی عظمت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ توحید الہی کے بعد دوسرا درجہ والدین کی اطاعت و خدمت کرنا رکھ دیا، جیسا کہ بشارت باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورۃ النساء آیت 37۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو تو کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ بہت احسان کرو۔ اسلام نے شادی بیاہ کے معاملات میں عورت کی رضامندی ضروری قرار دی۔ نکاح کی صورت میں مرد کے لیے یہ لازم قرار دیا کہ وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ سورۃ النساء آیت 5۔ اور عورتوں کو ان کے مہر اور عورتوں کو ان کے حق مہر دلی خوشی سے ادا کیا کرو۔ شادی کے بعد میاں بیوی کے اختلافات پیدا ہو جانے کی صورت میں اسے خلا کا حق بخشا۔ ہندوؤں میں بیوہ عورت کی شادی نہیں ہوتی، جبکہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم نے بیوہ عورت کو دوسری شادی کی اجازت دے کر اسے نئی زندگی بخش دی، یہ کہتے ہوئے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ۔ سورۃ النور آیت 33۔ اور اپنے میں سے جو بیوائیں ہیں ان کی شادیاں کر دیا کرو۔ پھر مردوں کو ان کا جبراً وارث بننے سے روک دیا۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ سورۃ النساء آیت 20۔ اے ایماندارو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اسلام نے عورت کی عزت کو جو بھاری نقصان پہنچتا تھا اس کے لیے سورۃ النور میں واضح احکامات نازل فرمائے اور بتایا کہ بلا وجہ کسی پر الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ سورۃ النور آیت 24۔ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں جو شریروں کی شرارت سے غافل ہیں اور ایماندار ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جائے گی اور ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے۔ اسلام نے عورت کو قیمتی متاع قرار دیا اور اس کی عزت و عصمت محفوظ رکھنے کے لیے اسے دنیا کی حریص بدنگاہوں سے بچانے کے لیے اسلام نے پردہ کا وہ عظیم الشان حکم صادر فرمایا جس کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی۔ آج معترضین عورت کے اس حق یعنی اس کے پردے کو اپنی جہالت کے باعث قید کے نام سے معصوم کرتے ہیں، جبکہ اسلامی پردہ عورت کی حفاظت کا مضامن ہے، اس کی عزت کا پاسدار ہے اور اس کا وقار ہے۔ اسلام کی تاریخ ایسے عظیم الشان واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں عورتوں نے پردہ کے اندر رہ کر محیر العقول کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور دینی و دنیاوی ترقیات میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ وہ قوم کی ماں کہلائی۔ وہ مردوں کے دوش بدوش فریضہ جہاد میں حصہ لے کر مجاہدہ بنی۔ محسن انسانیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کی تعلیم کو علم حاصل کرنا فرض قرار دیا، چنانچہ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات۔ ابن ماجہ بحوالہ 40 سے واحد پارے صفحہ 151۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ ذرعی ارشاد فرما کر عورتوں کے لیے علمی ترقیات کے دروازے کھول دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان نے کہ آدھا علم عائشہ سے سیکھو دنیا پر یہ اشکار کر دیا کہ عورت دنیا کی معلمہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو کثرت سے احادیث ملیں گی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کامل تصویر تھے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راندی ہوئی مظلوم عورت کو اس کا صحیح مقام دلایا اور اس کی نسوانی دنیا کی کایا پلٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آپ کا بابرکت وجود لاریب عورت کے لیے مجسم رحمت تھا۔ آپ نے عورت کو ماں، بیٹی اور بہن کے روپ میں جو عظیم مرتبہ عطا کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔
آپ نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ آپ کے اس ارشاد نے ماں کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے اور اس کو ایک لازوال عزت بخش دی۔ آپ نے ماؤں کی حکم عدولی اور حق تلفی کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ آپ تمام مذاہب کو مطالعہ کر لیں، یہ مضمون آپ کو کسی مذہبی کتاب میں نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بحیثیت بیٹی اور بہن کے بھی حقوق عطا کیے، اور امت کو یہ خوشخبری دی کہ جس مومن کی 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ ان سے حسن سلوک کرے تو وہ خدا کے فضل سے ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بیٹیاں یا ان کی مثل 3 بہنوں کی پرورش کرے اور ان کو ادب سکھائے اور ان پر شفقت کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے پرواہ کر دے، اس کے لیے اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول اگر 2 کی پرورش کرے؟ فرمایا اگر 2 کی پرورش کرے تب بھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اگر 1 ہو؟ آپ نے فرمایا اگر 1 بھی ہو۔ مشکات مترجم جلد 2۔ آپ نے بھائیوں پر اپنی بہنوں کا ادب و احترام لازم قرار دیا اور ان کے گھروں میں داخل ہوتے وقت اطلاع اور اجازت لینا ضروری بھی ٹھہرایا۔ محسن انسانیت محسن نسواں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بحیثیت بیوی کے جو حقوق عطا کیے ہیں وہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے ریفارمر نے بھی عطا نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مومن اس شخص کو قرار دیا جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے بہتر ہو۔ آپ کا اپنا عملی نمونہ اپنی ازواج کے ساتھ ایسا اعلیٰ اور پاکیزہ تھا کہ آپ خود فرماتے تھے خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ سلوک کرنے میں بہتر ہے، اور میں اپنے اہل کے ساتھ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ عورت کو بحیثیت بیٹی کے جو عظمت و عزت حاصل ہے وہ مادر مہربان حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہے۔ آپ نے دنیا کو بتایا کہ بیٹی جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے دنیا کو بتایا کہ بیٹی جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ بیٹی کی اعلیٰ تربیت کرنے والا مومن جنت کا وارث ہے اور اسے جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ آپ فرماتے تھے جس گھر میں لڑکیاں ہوں اور وہ ان کو تعلیم دلائے اور ان کی اچھی تربیت کرے، خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس پر دوزخ کو حرام قرار دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا وہ ان کی طرف احسان کرے وہ اس کے لیے آگ سے پردہ ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بیٹی ہو وہ اس کو زندہ نہ گاڑے، اس کو ذلیل نہ کرے اور اپنے لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ رحمت اللہ عالمین کی بدولت عورت نے وہ درجہ پایا، وہ فضیلت پائی ہے، وہ حسن پایا ہے جس کی تابانی آج بھی نگاہوں کو جلا بخش رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت وجود در حقیقت عورت کی آزادی، اس کے مقام کی بلندی، اس کی روحانی، جسمانی اور ذہنی قابلیتوں کے ظہور کا دور ہے۔ آپ نے عورت کو محبوب ہستی قرار دیتے ہوئے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگو تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، ایک عورت، دوسرے خوشبو، مگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ عورتوں کے جذبات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال تھا، ایک دفعہ نماز میں آپ کو ایک بچہ کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے نماز جلدی پڑھا کر ختم کر دی۔ پھر فرمایا ایک بچہ کے رونے کی آواز آئی تھی، میں نے کہا اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، چنانچہ میں نے نماز
جلدی ختم کر دی کہ ماں اپنے بچے کی خبر کیری کر سکے۔ سفر یا قیام، ہر حالت میں آپ عورتوں کی آسائش کا بے حد خیال رکھتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی یہی ہدایت فرماتے تھے کہ صنف نازک کا خیال رکھو، ان کے حقوق پورے کرو اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ معاویہ بن ہیرا کشیری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو خدا تمہیں کھانے کے لیے دے وہ اسے کھلائے، جو خدا تمہیں کھانے کے لیے دے وہ اسے کھلاؤ، اور جو خدا تمہیں پہننے کے لیے دے وہ اسے پہناؤ، اور اس کو تھپڑ نہ مارو اور گالیاں نہ دو اور اسے گھر سے نہ نکالو۔ عربوں میں رواج تھا کہ اگر عورتوں سے کوئی غلطی ہو جاتی تو انہیں مار پیٹ لیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا، عورتیں خدا کی لونڈیاں ہیں، تمہاری لونڈیاں نہیں ہیں، ان کو مت مارو۔ ایک دفعہ عورتوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آ کر شکایت کی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، جو لوگ اپنی عورتوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے یا انہیں مارتے ہیں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ خدا کی نظر میں اچھے نہیں سمجھے جاتے۔ اس کے بعد عورتوں کے حق قائم ہو گئے اور عورت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے پہلی دفعہ آزادی کا سانس لیا۔ آپ فرماتے ہیں، عورتوں سے نیکی کرنے کی میری وصیت قبول کرو، عورتوں سے نیکی کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی میں کجی ہے۔ اے خاوند، اگر تو اسے بالکل سیدھا کرنا چاہے گا تو تو اسے توڑ دے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے تو کجی کے باوجود تو اس سے بہت فائدہ اٹھائے گا۔ پس باوجود اس کے تو اس سے بہت فائدہ اٹھا سکے گا۔ پس عورتوں کے بارے میں میری وصیت مان لو۔ صنف نازک کے حقوق کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خیال تھا، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری خطبہ حج میں جن اہم مسائل پر صنف نازک کے حقوق کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خیال تھا، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری خطبہ حج میں جن اہم مسائل پر صحابہ کرام کو نصائح فرمائیں، ان میں عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی زرعی نصائح بھی تھیں۔ آپ نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، کیونکہ وہ تمہاری دست نگر ہیں، وہ اپنے لیے خود کو اختیار نہیں رکھتی، اور ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر کہ وہ تمہارے علاوہ تمہارے بستر پر کسی کو آنے نہ دیں، اور نہ ایسے شخص کو تمہارے گھر میں آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر تم ان کی نافرمانی سے خوف محسوس کرو تو انہیں نصیحت کرو، اور ان کو ان کی خواب گاہوں میں چھوڑ دو، اور ہلکی مار مارو، اور انہیں کھانے اور کپڑے کا حق معلوم طریقے پر حاصل ہے۔ تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور ان کے ناموس کو اللہ کے نام سے حلال کیا ہے۔ مارنے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ ضربن غیر مبرہن یعنی ایسی مار ہو جو ہلکی ہو، ایسی نہ ہو کہ جسم پر نشان پڑ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پر مارنے سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، لا تضرب بالوجہ، کہ چہرے پر نہ مار۔ ابو داؤد صفحہ 41۔ نمونہ خود محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نمونہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی اپنے کسی خادم کو، نہ بیوی کو، اور نہ کسی اور کو اپنے دست اقدس سے مارا۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نمونہ کیا تھا، چند واقعات اختصار سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت کی بیٹی حضرت فاطمہ جب حضور سے ملنے کے لیے آتی تو حضور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک کنیز ایمن تھیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت خوش تھے اور ان کو اماں کہہ کر مخاطب کیا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ایمن سے کرے۔ حضرت زید بن حارثہ نے یہ بات سنی تو فوراً ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ مشہور صحابی اسامہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب تھے ان کے وطن سے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر ان کی وفات کے بعد بڑی محبت سے کیا کرتے تھے۔ آپ کی وفاؤں کے تذکرے کرتے نہ تھکتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ کبھی تو میں اکتا کر کہہ دیتی یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی بیویاں عطا کی فرمائی ہیں، اب اس بڑھیا کا ذکر جانے بھی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں خدیجہ اس وقت میری سپر بنی جب میں بے یار و مددگار تھا، وہ اپنے مال کے ساتھ مجھ پر فدا ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی۔ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ آپ کی رحمت کی ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ عرب کے بعض قبائل میں غیرت و حمیت کے باعث لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا ظالمانہ رواج تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹی کو گڑھے میں گاڑ دینے کا دردناک واقعہ سنایا۔ یا رسول اللہ، ہم جاہلیت کے زمانہ میں بس رہے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے اور اولاد کو قتل کرتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب وہ میری بات سمجھنے اور جواب دینے کے قابل ہوئی میرے بلانے پر بھاگی آتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا تو وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ میں اپنے خاندان کے کنویں کے پاس پہنچا اور اس معصوم بچی کو پکڑ کر اس میں پھینک دیا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے اس کی دل دوز چوکھیں سنی۔ وہ مجھے پکارتی رہی، ہائے میرے ابا، ہائے میرے ابا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بے اختیار آپ جدا ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس دوران مجلس میں سے حضور کے ایک صحابی شخص سے مخاطب ہوئے کہ تم نے اللہ کے رسول کو غمگین کر دیا۔ حضور نے فرمایا دوبارہ اپنی کہانی سناؤ۔ اس نے پھر یہ دل دوز کہانی سنائی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور آنسوؤں کی برسات سے آپ کی ریش مبارک بھی گیلی ہو گئی۔ آخر پر میں حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شعر پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وہ رحمت عالم آتا ہے، تیرا حامی ہو جاتا ہے، تو بھی انسان کہلاتی ہے، تب حق تیرے دلواتا ہے۔ بھیج درود اس موسم پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، صلی علی محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔